السلام علیکم جی. آج مرزا اسد اللہ خان غالب کی برسی ہے اور میرے پاس ہی ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں ایک خزانے اور بہت سی ایسی شاعری ہم نے ان کی سنی ہوئی ہے جو بہت لوگوں نے گائی بھی ہے. برِ صغیر کے بہت سے گائک، بڑے بڑے گائک جو تھے وہ غالب کو گاتے تھے. مرزا غالب اپنے کہنا چاہیے اپنے طور کے، اپنے انداز کے واحد ایک شاعر تھے جو بہت مشکل لکھتے تھے. ان کی اردو میں بہت زیادہ فارسی شامل ہوتی تھی اور مشکل پسند تھے، تو لوگوں کی سمجھ میں ان کی شاعری نہیں آتی تھی. ایک طرح سے وہ کوئی بہت پاپولر شاعر نہیں تھے اپنے زمانے میں، اور بہت ناکامی اور بہت پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑا. تو ہم تو کیا کہیں گے، ہماری تو کیا اوقات ہے. لیکن اب دیکھیے صدیاں گزر چکی ہیں، مگر اب غالب کا بہت سا کلام ایسا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل تازہ ہے، ہمارے حالات سے بہت قریب ہے، بالکل آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی بہت ساری پیاری پیاری اس میں فارسی تو ہے. ویسے مجھے تو خیر ظاہر ہے کچھ موقع ملا اردو بولنے والوں کے ساتھ کام کرنے کا، پھر کچھ گھر کے ماحول میں بھی کتابیں تھیں. اور میں نے 9th اور 10th میں میں نے آپشنل سبجیکٹ لیا تھا فارسی کا، تو کچھ لفظوں سے میری شناسائی ہے. ایسا نہیں کہ مجھے کوئی بہت ہی آتی، اس وقت سے اچھے نمبر آ گئے تھے، رٹا مارا ہوگا پتہ نہیں. لیکن یہاں پہ جب دیکھتی ہوں تو وہ لفظ میرے مطلب جاننے والے ہیں، تھوڑی سی میں ان کے ساتھ فیملیئر ہوں. اور پھر اچھی بات یہ ہوئی کہ مرزا غالب پہ جو فلم بنی، گلزار صاحب نے یہ بہت اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھنا آسان ہو گئیں. اور بہت خوبصورتی کے ساتھ نصیر الدین شاہ صاحب نے اس کو پرفارم کیا. پھر سب سے بڑھ کر جو جگجیت سنگھ صاحب نے اس کی میوزک دی، اور اس کی جو ادائیگی تھی، اس کی غزلیں جس طرح انہوں نے گائیں اور جتنا درد اس میں شامل تھا، مطلب وہ ایک سمجھے ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہماری لائف میں آ گیا جس سے مرزا غالب کی تمام سچویشن کافی حد تک واضح ہے. ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہم اس ماحول میں پہنچ سکتے ہیں. جیسے کہ میں ایک چھوٹا سا قطعہ پڑھتی ہوں ان کا. بہت سارے ایسے قطعات ہیں جو آپ نے بہت بار سنے، لوگوں نے گائے بھی ہیں. جیسے یہ ہے کہ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے، چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. مہرباں ہو کے بلا لو مجھے، چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. ذوف میں تانا اغیار کا شکوہ کیا ہے، ذوف میں تانا اغیار کا شکوہ کیا ہے، بات کچھ سر تو نہیں کہ اٹھا بھی نہ سکوں. زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ، زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ، کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں. ہائے ہائے کیا لوگ تھے. ان کو اولاد کا غم بہت ملا، اور پھر مفلسی تو سب سے بڑا غم ہے. اور پھر یہ احساس کہ میں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ناکامی کا احساس اور پریشانی، اور یہ سب چیزیں ویسے آپس کی بات ہے. آرٹسٹ، شاعر، پینٹر، رائٹر، جب تک درد شامل نہ ہو تو ان کی پرفارمنس میں وہ تڑکا نہیں لگتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی کوئی بہت سہل آدمی جس کے پاس ہر طرح کی آسائش ہے، پیسہ ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، شاید اس کی طبیعت میں وہ گہرائی یا اس کے کام میں وہ درد نہیں ہوتا. یہ آپ کے مشاہدے میں بھی ہو سکتا ہے، اور میرے مشاہدے میں تو ہے ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت کوئی مطلب میرے کام میں درد ہے، مطلب زندگی میں ظاہر ہے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت میں بہت کچھ ایڈ کرتے ہیں، تکلیفیں بھی بہت کچھ آپ کو دے کے جاتی ہیں. غالب جو ہیں، مرزا غالب، ان کی شاعری میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تکلیف میں رہے. ہم گئے تھے، میں اور اسما انڈیا، تو ہم گئے بلی مارا، ان کے محلے میں گھومے سائیکل رکشہ پہ. پھر ہم ان کے مزار پہ گئے، اور پھر میں نے وہاں دیکھا تو کافی اس کی حالت بری تھی. پھر اسما نے اس کو کچھ 200 روپے دیے، جو بندہ وہاں اٹینڈنٹ ہوتا ہے. میں ان کے قبر پہ بیٹھی، کپڑا مارا، صاف کیا. پھر میں نے کہا سٹ کے جاؤں، آپ کے پاس لوگ نہیں آتے ہوں گے مگر کم لوگ آتے ہوں گے. وہ ایک بہت رش والا بازار سا ہے، جیسے بالکل ہمارا لاہور کا شالمی بازار ہو یا کوئی بہت، اس وقت شاید وہ اتنا رش والا نہیں ہوتا ہوگا، اب تو ظاہر آبادیاں بڑھ گئی ہیں. پھر میں نے بیٹھ کر ان کو سنایا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، ان کی قبر پہ بیٹھ کے گایا. بعد میں نے کہا اللہ کا شکر ہے فوت ہو گئے، ورنہ سن کے تو پتہ نہیں کیا ہی کہہ دیتے. تھوڑا سا سناتی ہوں آپ کو. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے
دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہے گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں۔ اب تک گلا ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے بہت سی کمیاں رہ گئی ہیں، لیکن دل میں بستی ہیں یہ چیزیں، اور میں تو کہتی ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت رہے کہ ہمیں ضیاء محی الدین صاحب ملے، کل پرسوں ان کی برسی بھی تھی، ملنا کم ہوتا تھا ان سے، لیکن ایک تسلی تھی کہ ضیاء صاحب ہیں، the ultimate legend is here۔ بہت کچھ سیکھا ان سے، ان کی بات چیت سے، ملاقاتیں بھی رہیں، بہت پیار کرتے تھے، ماتھے پہ پیار کرتے تھے، اور بہت سے لفظوں کی تصحیح کرتے تھے، پیار سے ٹوک دیتے تھے، پھر میں ان کو چھیڑتی تھی، کیوں، میں تو یہی کہوں گی، پھر مجھ سے مشکل چیزیں بھی سنتے تھے، کئی بار تو کچھ لطیفے بھی ان کو پسند تھے، تو مجھے کہتے تھے کہ وہ والا سنائیے۔ بہت کچھ انہوں نے ہمارے لیے ایسا کر دیا اپنی ریسیٹیشنز کے ذریعے کہ ہمیں ان شاعروں کی کہ کلام کی تھوڑی سی سینس ہوئی، ہم نے بہت اچھی ادائیگی سنی ان کے ذریعے، اتنا اچھا انداز بیان اب کسی کا نہیں ہے، ہوگا لیکن ویسا تو نہیں۔ مرزا غالب کی آج برسی ہے، ان کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور میں ضرور اپنی نئی جنریشن سے کہوں گی کہ پلیز بڑے شاعروں کو پڑھیں، ان کے لفظوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، جو نہ سمجھ میں آئے تو کسی بڑے سے پوچھ لیں، آپ کے بڑوں نے ضرور پڑھا ہوگا، اور مرزا غالب فلم دیکھیں تو اس میں اور چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اس سے آپ کی ڈیلی لائف میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا، لیکن آپ کے پاس بہت سے لفظوں کا ذخیرہ آ جائے گا، بہت سے لفظوں کے معنی آ جائیں گے، اور آپ کی شخصیت میں ایک اچھا سا گہرا سا ایسا ایک ایلیمنٹ آ جائے گا جو آپ کی زندگی میں بہت اچھے بدلاؤ لائے گا۔ انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے، آج تو غالب صاحب کو یاد کر رہے تھے، بہت مزہ آیا۔